اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم الله أستغفر الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بے حد و حساب شکر اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور بے حد و حساب اس پاک ذات کا اس لیے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور دنیا کی ہر نعمت ہمیں عطا کی، اور بے حد و حساب درود و سلام اس پیاری ہستی پر کہ جس پر درود پڑھنا میرے رب کی اور ملائکہ کی بھی سنت ہے۔ تو آج کل بہت سارے گھروں میں بہت سے مسائل جب ڈسکس کیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو وجہ نظر آتی ہے اس میں بہت جو کامن اور بہت میجورٹی آف پیپل جو ہے وہ اس مسئلے میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں اس میں سے صرف بڑے بزرگ جو کہ 40 کے نزدیک یا 40 سے ابو ہوتے ہیں وہی صرف نماز کو، قرآن کو اور ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ باقی بچے جو ہیں اور نوجوان اسپیشلی اور بچے ان کو اگنور کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ وہ بزرگ اور وہ گھر کے جو بڑے جتنے بھی ہیں ان کے پیرنٹس یا دادا دادی ان کو کہنے کی حد تک کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے بہت زیادہ فورس نہیں کرتے، اور بعض جگہوں پر وہ اس کے بعد جو فورس کرنے کی وجہ سے مختلف کلیشز آ جاتے ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا تھا اس کو سمجھانا تھا، اس کی تربیت کرنی تھی، تو ہم نے وہ وقت اس تربیت کے وقت کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی بجائے فقط اس کو دوسری باتیں اور دوسرے دنیا داری کے تمام لوازمات سکھانے میں لگا دیے، اور اب وہ اسٹیج پر ہے کہ وہ نہ آپ کی سنتے ہیں اور نہ آپ ان کو سمجھانے کے قابل ہیں۔ تو یہاں میں اس ویڈیو میں آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی، ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ وہ اگر عمل آپ سچے دل سے کریں گے اور جس نیت سے بھی کریں گے، اگر غربت دور کرنے کے لیے کریں گے تب بھی، اگر آپ کے گھر میں کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی رشتے کی بندش ہے تب بھی، اگر کاروبار میں بندش ہے تب بھی، کسی طرح کی بار بار کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس صورت میں بھی، اور کوئی بھی مصیبت یا تکلیف ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کیے ہوئے ہے، اس کے لیے اگر یہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو ضرور جلد سے جلد آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ سامعین میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اصل میں بہت سے گھروں میں وظائف بھی کیے جاتے ہیں، بہت سے ایسے عمل بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن گھر میں تعداد کیونکہ نماز اور ذکر اور عمل کرنے والوں کی کم ہوتی ہے اور بے نمازی جو زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عمل کی وہ تاثیر بہت سو میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس لیے اگر آپ یہ جو عمل ہے اس نیت سے بھی کریں کہ میرے بچے ایمان کی طرف ان کا رجحان ہو جائے، دین کی طرف ان کا رجحان ہو جائے، وہ نمازی ہو جائیں، وہ قرآن پڑھنے کی ان میں شوق پیدا ہو جائے، اس نیت کے لیے بھی اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھی اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اثر نظر آئے گا۔ تو
میں یہاں پہ یہ بات اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پر یہ بات میں آپ سے جو شیئر کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں، کیونکہ روز محشر جب انسان کے اعمال اس کو پیش کیے جائیں گے تو وہ اپنے اعمال میں دیکھے گا کہ اس نے بہت سارے جو کچھ کام کیے تھے زندگی میں وہ اس کو نظر نہیں آ رہے، وہ نہیں ہیں۔ وہ جب اس کے بارے میں اس کو پریشانی ہوگی تو اس کو بتایا یہ جائے گا کہ وہ تمہارے اعمال جو تم دنیا میں تہجد کی صورت میں یا جس صورت میں بھی کرتے تھے، نیکیاں کر کے یہ سمجھتے تھے کہ میں روز محشر کے لیے کچھ تیاری کر رہا ہوں، آج وہ تمہارے اعمال تمہاری اولاد میں بانٹ دیے گئے ہیں۔ اب وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کا روز ایسا ہوگا جہاں پہ نفسا نفسی ہوگی اور کوئی کسی کو اپنا کچھ ایک ذرے برابر بھی نیکی دینا پسند نہیں کرے گا۔ اور جب اس شخص کو یا عورت کو، ماں کو یا باپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے اعمال نہیں ہے اور پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں ہے، تو کہا جائے گا کہ کیونکہ آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ کی ناقص تربیت کی وجہ سے اور آپ نے جس طرح سے بچوں کو دین سے آپ نے دور رکھا، اس وجہ سے آپ کے اعمال جو ہے آپ کے بچوں میں بانٹ دیے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کو، بچوں کو فقط روٹی دینا اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنا والدین کا فرض نہیں ہے، بلکہ ان کی اچھی تربیت اور اس تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت کی فکر اور لگن اور شوق، یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ بہت سی خواتین اب محافل میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جب کہنے کا وقت تھا، جب وہ ان کی دماغ کی سلیٹ خالی تھی، اس پہ کچھ لکھا گیا نہیں تھا، اس وقت ہم نے یہ کچھ لکھنے کی کوشش نہیں کی، اور جب ان کو ہم نے مکمل دنیا داری میں مگن کر دیا اور اب ہمیں احساس ہوا، خود بھی جب خود اپنی ایج کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہوتا ہے واپسی کا، پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کھو دیا، اور پھر ہم ان جوانوں کو جب کہتے ہیں تو کیونکہ ان کی تربیت میں، ان کی گھٹی میں، ان کے وہ پرورش چڑھانے میں ان کے وہ کام نہیں کروائے گئے جو ان کو کروانے چاہیے تھے، اب وہ اس طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر میں آپ والدین جو سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ اس کے لیے اگر آپ کو اپنے بچوں کی ایمان کی طرف، دین کی طرف، ان کو صحیح عقیدے کی طرف لانے کے لیے ان کے منت بھی کرنا پڑتی ہے تو کر لیں، کیونکہ آج آپ جو کوشش کریں گے وہ روز محشر آپ کو آپ کے جو حالات ہیں وہاں پر بہتر کر دے گی۔ تو اس لیے یہ عمل یہ بھی ضرور کریں، اور کسی کے کاروبار میں بھی ہے، بہت سے لوگ آج کرونا کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ وہ پراپر اس طرح سے نہ ان کو ٹائم مل رہا ہے، یا جس طریقے سے بھی وہ بہت زیادہ نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ نے دن میں چلتے پھرتے، چاہے آپ کا وضو ہے یا نہیں، اور باوضو ہو کے کریں تو افضل ہے، باوضو ہو کے کریں تو افضل ہے، اگر وضو کے بغیر بھی کریں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ چلتے پھرتے کئی دفعہ آپ کا وضو نہیں ہوتا جب آپ گھر پہ یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں آپ وضو کرنے کے بھی سچویشن میں نہیں ہے، تو آپ بغیر وضو کے بھی اس کو بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کسی بھی مصیبت کے لیے، کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ عمل کریں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے خود خوف سے امن کی نوید سنا دی ہے، خود کہہ دیا کہ خوف سے نجات دینے والی وہ ذات ہے، اور وہ خوف سے نجات دیتا ہے ہر راستے میں، کسی بھی کام کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کے خوف سے، اور اس سے دور کر دیتا ہے اس خوف کو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے سامعین، کہ آپ نے جب بھی چلتے پھرتے کہیں بیٹھتے، آپ کو ذہن میں اس کو رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے سورہ قریش کو پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے آخر میں یہ سورت جب ختم ہوتی ہے وَآمَنَهُم مِّن خوف، یعنی کہ خوف سے امن کی طرف یہ جو ہے خوشخبری دیتی ہے۔ تو آپ نے اس سورت کو، سورہ قریش کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں آپ کو یاد آ جائے، اپنا جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے، چاہے بیٹی کے رشتے میں بندش ہے، بیٹے کے رشتے میں ہے، کوئی بہو سے جھگڑا ہے، گھر میں کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ نے یہ ذہن میں مسئلہ رکھ کے
پھر آپ نے اس کی نیت کر کے اس کو چلتے پھرتے پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلد، اور اس کو یہ نہیں ہے کہ 2 سے 3 دن پڑھیں تو آپ سوچیں کہ نہیں اب کام نہیں ہوا تو لہٰذا یہ میں نے نہیں کرنا. اس کو آپ نے اپنی روٹین میں کچھ دن شروع کریں گے، اس کے بعد ایک کیفیت بنے گی، اور وہ کیفیت جب بنے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، اور آپ کی جو بھی سوچ ہے اس کو بہتر کر کے آپ کی زندگی میں شامل فرما دیں. اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی سوچ اور ہمیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. وما علینا الا البلاغ.